بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ کے پاک نام کا خاصہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین آمین۔ دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، آمین۔ اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت اور تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ بے شک آمین ثم آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو بے شک جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک گویا کہ انسان اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی آڑ بننے کی کیا کیفیت ہے، یہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بے شک کیونکہ اللہ پاک کی ذات وہ اعضاء سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہے، وہ ہمارے ادراک سے ماورا ہے۔ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ آمین آمین۔ سترون، حدیثی میں آتا ہے، سترون ربکم کما ترون القمر، کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ جس طرح چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی طرح اللہ پاک کے دیدار میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میرا کر رہا تھا، جب انسان کو بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر بلا کر کسی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟ جب خدا اپنے دروازے پر آنے کی کسی کو توفیق دے تو یہ اس کا فضل سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، انگریز کے زمانے میں CID والوں سے کہا کرتا تھا کہ نماز کی نیت سے مسجد میں آیا کرو، اور یہ کہ اللہ کا بندہ اللہ کا جو پیغام سنائے گا اسے سنائیں گے،
باقی رہا انگریز کو ڈائری دینے کا معاملہ تو کہہ دیا کرو نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صدق کے دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ عموماً غرباء اور متوسط الحال مسلمان ادھر کا رخ کرتے ہیں جو غرور والے مالداروں کو یہ نعمت کہاں نصیب۔ بعض سے بات نکلتی ہے انبیاء علیہم السلام کے زمرے میں 2 ہی بادشاہ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، باقی سب نے غربت میں زندگی بسر کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اسرت میں گزاری۔ کہتے ہیں آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا، کوئی مجبوری کے درجے میں نہیں تھا، بلکہ آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ملک نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی، ملک کا معنی بادشاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ملک نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی، ملک نبی یعنی جو نبی بادشاہ گزرے ہیں، ملک نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی۔ عبد کا معنی ہے بندہ یا اپنا اللہ تعالیٰ کا غلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبد نبی بننے کو پسند کیا، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور غلام ہوں، یاد رہا۔ اللہ والوں کی سادہ اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور دنیا کے متکبر بادشاہوں کے محلات اور مغرور مالداروں کے سر بفلک عمارتوں، قالینوں اور قیمتی فرنیچر سے لدی ہوئی کوٹھیوں پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ یاد رکھیے کوئی چیز 2 حال سے خالی نہیں، یا اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی یا اس کی لعنت، یا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ یا اللہ اپنی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیکن میں نے کیا نا یہاں یہ متکبر بادشاہ مغرور لوگ، باقی دوسرے مقام ہے لہوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ اللہ اپنی مہر تکبر کہتے ہیں، تکبر ہاں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، تو دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا۔ شیخ صاحب بندے میں کیا بڑائی ہے مجھے بتلاؤ، بندے میں کیا بڑائی؟ ایک بھائی کہنے لگے بندے میں کیا بڑائی ہے؟ جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ جو دن میں کئی بار اپنے ہاتھ سے گندی کو صاف کرے، استنجا کرے، بول و براز کرے یاکنا، اور بول و براز کو صاف کرے، اس میں کیا بڑائی یاکنا۔ اللہ بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یاد رہا ترمذی میں حدیث گزری جو متکبر لوگ ہیں نا، متکبر لوگ ہیں نا، فرمائے یہ قیامت کے دن فرمائے ان کی جسامت یہ چونٹیوں کی طرح ہوگی، بالکل چونٹیوں جیسے۔ یاد رہا ان کے لیے کیا ہے لالا، وہ چاہے تو سب کو ڈبے بند کر دے لالا، بندے میں کیا لالا۔ اللہ اپنی مہربانی، ہم اپنی حالت کو سوچیں صحیح ہیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ بڑائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا یار. کوئی عہدہ اور منصب بھی ہو بس پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرے. ناجائز ہے اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرے پھر کوئی متکبر نہیں آگا. عہدہ اور منصب بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہے یہاں وہ تو قرآن پاک میں ہے اللہ پاک یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ کرتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو. رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو یا کہاں. غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. گندم کا ایک دانہ نہیں دے سکتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. اگر انہوں نے اب آپ دیکھ رہے ہاتھ کو پیاس نہیں لگتی یاکنا. ہاتھ کے اوپر جتنا مرضی آپ شربت ڈال دیں پانی ڈالیں اس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا یاکنا. لیکن اللہ نے حلق میں پیاس رکھی ہے. آپ رمضان کے مہینے میں آج جون جولائی کا مہینہ ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر شام کو افطاری کے وقت اب آپ ہم پیاس میں جب آپ الحمد للہ شربت پئیں گے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے. اللہ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث میں آتا ہے نا 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. آ کر اپنے رہان شیخ صاحب یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے. یہ قبرستان قریب سے گزر کر آتے ہیں ہم. اللہ یہ ہمارے بھائی کتنے تھے. ہمارے بزرگ تھے بھائی تھے بچے تھے یہیں لاہور میں رہ رہے تھے. آخر وہ بھی چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہم نے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی. اور اللہ اپنے قول اور فعل کے اوپر نظر رہے الحمدللہ. یہ زبان اپنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں مسجد نبوی شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا. یہ 24 پارے کی آیت پڑھا. حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. فرمایا قیامت کے دن حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم یہ کان بول اٹھیں گے. یہ زبان خود نہیں بول رہی ہے. یہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ کان خود نہیں سن رہے. یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی. یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ٹکڑے میں بولنے کی طاقت اس میں سننے کی طاقت اور اس میں دیکھنے کی طاقت یہ اللہ نے پیدا کیا. آج زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو کل قیامت کے دن کان کے اندر کان کو اللہ قوت و گویا عطا کریں گے. یہ کان بولیں گے اور یہ آنکھیں بولیں گے. یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن یہ کان گواہی دیں گے آنکھیں گواہی دیں گی اور یہ چمڑے ہیں یہ چمڑے کا جسم فرمایا یہ بول اٹھیں گے بما کانوا یعملون کہ ہم سے کیا عمل کروایا گیا تھا. احتیاط یاد رہتا ہے.
اللہ بچوں کے سامنے بھی ہاں آئیے زبان کو احتیاط سے استعمال کیا کریں. ہم بچے ہیں نہیں بھائی اللہ تعالیٰ بچوں کی تربیت کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ تلقین. ہاں ان کے سامنے بھی کوئی مایوسی کا جملہ نہ کہا کرے. لا ہاں حوصلے والا جملہ کہا کرے. لا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو تلقین آہستہ آہستہ نیکی کی تلقین کوئی تھوڑی بہت کوئی چلو کوئی غلطی پر کوئی تنبیہ بھی ہو گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لیکن ان کو حوصلہ دلا کر الحمدللہ ہاں کہ آپ نے بڑے ہو کر نیکی کرنی ہے, یہ نیک کام کرنا ہے, یہ سب الحمدللہ ہاں. والدین مایوسی کے جملے کہنا تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور ان کے حق میں دعائیں خیر یا ہاں والدین کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. ان کے صرف زبان سے نہیں دل سے بھی رویا کریں ان کے لیے. ہاں مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے پوری زندگی پڑھنے میں گزری. پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا اور پوری زندگی پڑھنے میں گزری. ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ہاں ہم والد صاحب اور 3 بھائی اکٹھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ایسے ہے ایک وقت وہ بھی گزرا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی میں ان کا پڑھنے کا عرصہ تقریباً کوئی 45 سال سے زیادہ عرصہ ہے. پوری زندگی بچپن سے لے کر پڑھنے میں. قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے. قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ. میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کے نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا. ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے. نماز کے بڑے پابندیاں رکھنا. نماز کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے دادا جان مرحوم تھے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق یا رکھا. یہ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے جماعت والے بھائی ہیں خیر ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں سے بھی جہاں بھی موقع ملے ان سے بھی تعلق رکھیں. الحمدللہ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بزرگوں کے سائے میں رہنے سے ہی ان کی اصلاح نصیب ہوتی ہے. اپنے اندر کوئی بڑائی نہ پائے کوئی فخر نہ پائے. ہاں یہ ہمارے میواتی حضرات ہیں. ان میں شروع میں جو بوڑھے بوڑھے حضرات تھے بڑی ان میں تواضع تھی. آگرہ اور تھے بھی سیدھے سادے. مجھے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ جان صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ. فرمائے حضرت جی کی پہلی جماعت جب کافی محنت کے بعد 3 دن کی 6 روزے کی جماعت نکالی. 6 روزے کی جماعت نکلی ہو گئے. میاں جی حضرات تھے بوڑھے بوڑھے حضرات تھے اور ہو گئے. یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی تکلف تو ہوتا نہیں. جو پہلے بوڑھے سیدھے سادے جو اندر وہی باہر آ رہا ہے. 3 دن کی جماعت نکلی. جب واپس آئے تو حضرت جی نے دور سے دیکھ لے کہ واپس آ رہے ہیں. میاں جی حضرات واپس آ رہے ہیں تو حضرت جی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جب وہ قریب پہنچے تو وہ میاں جی حضرات بوڑھے بوڑھے حضرات دیکھنے لگے حضرت جی بڑے خوش ہیں. حضرت جی بڑے خوش ہیں تو اپنی میواتی زبان میں کہنے لگے حضرت جی تو کائیں لو خوش ہے. تو کائیں لو خوش ہے. ہم نے تبلیغ کچھ نہ کری. کچھ نہ کری. ہم تو حقوق پہ کیا ہیں حقوق پہ کیا ہیں. جا کے وہاں بس ملے ہیں بس حقوق پی لیا بس. تو بہرحال حضرت جی نے بڑے خوش ہوئے تسلی دی. فرمانے لگے میں کیوں نہ خوش ہوں. آج اس مبارک راستے پر قدم اٹھے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اٹھے تھے. الحمدللہ ہاں یہ دعوت کا کام دعوت دینا. آپ طائف تشریف لے گئے دعوت کے لیے تشریف لے گئے. الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں 950 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. 950 سال یاد رکھنا. 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے. کبھی کبھی ساتھیوں سے کرتا ہوں یہ دعوت دینے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہو تو سورہ نوح پڑھا کریں. الحمدللہ ہاں کیسی دعوت دی. انی دعوت قومی لیلا و نہارا کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. ہاں انی دعوت قومی لیلا و نہارا. آگے آیت کیا ہے. ہاں فلم یزدہم دعائی الا فرارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. فرمائے
میں دعوت دیتا اور وہ آگے آگے بھاگتے تھے. یہاں آپ کسی کو دعوت دیں کوئی آپ دیں آگے وہ پیچھے پیچھے دعوت دے اور وہ آگے آگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. 950 سال کی محنت میں صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوں. 80 یا 82 لوگ. یہ جمعہ کا مجمع بھی ان کی تعداد سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. ایک فکر تڑپ محنت اور کوشش یا لگن یا کرنا. اپنے بچوں کے لیے دعائیں الحمدللہ. ان کو کوشش کریں. نیک ماحول ہیں غلط یہ ہمارے بچے ہیں سکول کالج کے ماحول میں بھی ہمارے نیک سکول کالج کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے بچوں کو نیک ماحول دیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بچوں کی تختی سفید ہے. سفید غلط ماحول سے دور رکھیں. میں وہاں یہ تھائی لینڈ میں تھا. تھائی لینڈ میں یہاں تھائی لینڈ کا شہر ہے بینکاک. رات بینکاک شہر میں تھی. وہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ایک وہاں پر اشاعتی ادارہ تھا. رات وہاں پر گزاری. فجر کی نماز کے بعد ہمارے حضرت مولانا محمد علی صاحب وہاں کے میزبان تھے. مجھے وہ بینکاک شہر سے باہر ایک مضافات میں ایک سکول تھا اسلامک گارڈن سکول. وہاں پر لے کر گئے رہا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سکول کالج کے بچے ہیں آ جائے کریں بھائی. نیک صحبت میں رہیں. نیک مجالس میں بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب ہمارے حاجی شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انگریزی کے ماسٹر تھے. ہیڈ ماسٹر بھی رہے آخر میں. اب وہ سکول کے استاد تھے. انگریزی کے استاد تھے. ویسے استاد تھے. بہرحال وہاں سکول میں استاد تھے. ہیڈ ماسٹر بھی رہے وہاں پر. لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی. پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچائے. تھے وہ ماسٹر یا سکول کے استاد ہیں. اور پھر ہمارے ہر شیخ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ بنے. ان کے پیر بنے الحمدللہ. ان کی تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی ڈاکٹر عبدالحیار پھر رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی. اور اللہ نے کہاں پہنچائے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ العالیہ اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دام برکاتہم ان کے شیخ اور پیر بنے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. نیت خدمت کی اور صحبت نیک. اب آپ میں سے آپ دیکھ لیں سب حضرات ہیں. آپ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے ہیں. لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے الحمدللہ. میں جامع مدنیہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا. ایک مہمان تشریف لائے. مہمان ہے بڑے وجیح اور بڑے ظاہر لحاظ سے ماشاء اللہ الحمد بڑے نیک نظر آ رہے تھے. اور وہ مجھے بتلانے کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں. انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں. اور پھر سوال کیا کہتے بس میں اسلام آباد سے اس لیے آیا ہوں مجھے اللہ مل جائے. بس مجھے اللہ مل جائے میں اس لیے آیا ہوں. بس یہ دل میں کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے.
یہ گھر نہیں رہ گزرا لگا. ہاں لیے میرے فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے، لمبے منصوبے. ہاں چلو جو آپ کا جو بھی روزی کا وسیلہ ہو اللہ نے سب میں جنت کے بہانے چھپا رکھے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے یہاں تو یہ نظام چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. ایک امیر ہوتے ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں، لیکن کتنے غریبوں کے چولہے ان کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ فیکٹری کے مالک ہیں، وہ فیکٹری کے مالک کو اکیلے فیکٹری نہیں چلا سکتے. اللہ ہاں اس کے لیے آخر مزدور کی ضرورت ہے، عملے کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایک کو امیر بنا دیا اور کتنی غریبوں کے لیے ان کو سہارا بنا دیا اللہ تعالیٰ. ہاں یہاں تو امیر غریب کی خدمت کے محتاج اور غریب امیر کی خدمت کے محتاج اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. ہاں بات سے بات بڑھ گئی، یہ بھی کچھ ساتھی نے جمع کر لی ہیں چیزیں، کچھ مجالس میں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں. یہ مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ کرتا رہتا ہوں، وہ پوری مجلس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ہاں وہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے واضح و نصیحت والی بات نرمی سے کریں. اور مولا عمر پالم پوچھ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہی بات اگر نرمی سے کر دیں دل کو آہستہ آہستہ دستک دیتی رہے گی اور سوراخ کر کر اندر داخل ہو جائے گی. اور وہی بات اگر چوٹ مار کر کریں گے تو وہ ٹکرا کر واپس آ جائے گی. ہاں واض و نصیحت والی بات نرمی سے کرنی چاہیے. ہاں کہیں ہوتا ہے کوئی تھوڑی بہت کوئی ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ڈرانا ہوتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی ہے آگے. ہاں جیسے بعض موقع ایسے ہیں وہاں پورے ہے جو صحیح بات کرنی پڑتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا. یہاں جتنا مرضی زور لگاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سود کی نحوست فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا گورنمنٹ نے قرض سکیم نکالی ہے کہ کاروبار کے لیے کافی آسان ہے، لیکن 8% سود کے ساتھ 8% سود کے ساتھ. فرمایا ایک آنا بھی نہ لیں. میرے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بینک سے سود پر قرض لیے اور اجڑتے ہی چلے گئے. بیچارے اب تک روتے ہیں. چاہے دال روٹی سے گزارا کر لیں لیکن اس کی طرف نہ جائیں. بھائی کوشش کیا کریں، سود سے بچا کریں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. پاکستان میں بھی کبھی بل پاس ہوا تھا نا، اللہ کرے مٹ جائے صحیح آگرہ ہیں، وعدے پورے کریں صحیح آگرہ. اللہ تعالیٰ اپنی میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، فیکٹری ہے ان کے بھی کاروبار ہے. فیکٹری ایک جگہ میں گیا، وہاں پر فیکٹری تھی ان کی، لیکن کہنے لگے ہم سود کا ایک آنا بھی نہیں لیتے ہیں، بینک سے ہم کا ایک آنا بھی نہیں آ کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا. میں سندھ میں تھا، وہاں پر مجھے ایک بھائی خود ملے،
صحیح رہنمائی بھی اللہ کا بڑا انعام. ہاں ہاں. وہ کوئی کہتے سندھ میں کوئی پیر صاحب سے بیعت ہو گئے. پیر صاحب سے وہ جعلی قسم کے پیر تھے اگر لگا. جب بیعت ہو گئے تو ہاں ان سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ وہ آگے سے کہنے لگا میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا. استخارہ کر کے لگا کتنی میرے خیال کیسی میں کیا لفظ بولوں, یہ کتنی بڑی نادانی ہے. ہاں اللہ کے بندو, جو صریح اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اس میں کیا استخارہ. لا 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 لا. یہ قادیانی ہے نا, قادیانی, اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ان کا بڑا دجل ہوتا ہے. لا جب کوئی انہیں قابو میں نہ آئے تو آخر میں کہتے ہیں تم استخارہ کر لو, استخارہ کر لو. الیاذ باللہ کسی قادیانی کہنے پر اس نے استخارہ کیا. استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. لا 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 لا. استخارہ کرنا یہ شک کی علامت ہے, اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے. لا لا لا. لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے, نبوت کی دلیل کیا ہے, فرمایا یہ دلیل پوچھنے والا شخص بھی کافر ہے. دلیل پوچھنا شک کی علامت ہے, اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ایمان پر پہرا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے مجھے, اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے. کو ملک بھر میں بھی جانا ہوتا ہے. رحم اللہ راج سرگودے میں تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. روز ہی کوشش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے بھائیوں کے ایمان پر پہرا دوں. رحم اللہ آپ حضرات شکر کریں, اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. یہ میانی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ آرام فرما ہیں. یہ بھی میں بھی گزر کر آتا ہوں. یار جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا, شیراں والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تو قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا, قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے, تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے. الحمدللہ. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی, اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ لگائے رکھے. آپ جہاں بھی ہوں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. ہمارے بچے سکول کالج کے ماحول میں ہوں, یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. آپ نے بھی ایک نظام سنبھالنا ہے خدمت کا. یہ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو آپ نے کرنی جا کر ہے. یہ تعمیر, یہ کتنا نظام ہے, دفتری نظام آپ نے سنبھالنا ہے. جو جہاں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. الحمدللہ. بس انشاءاللہ اس نیک جذبے سے آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس اور ایک ایک قدم جنت کا قدم ہوگا انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا بھائی, اگلا جمعہ کچھ مجھے لگ رہا ہے, دیکھیں کوشش تو میں بہت کرتا ہوں لیکن بعض جگہ کچھ حضرات ایسے ہیں, کچھ اگلا جمعہ کچھ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے. ایک مرض میں وہاں دستار بندی ہے فیصل آباد دارالقرآن میں کچھ بڑے حضرات ہیں, وہاں پر کافی بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے تو بیچارے وہ پھر محبت سے فرما دیتے ہیں سال میں مجھے. ایسے کوئی ایک جمعہ اور بھی شاید آئے گا, وہ سن کا ہے, دے دیا میں تاریخوں میں. تو چلو وہ پھر جب موقع قریب آئے اس کو بتلا دوں گا. لیکن اگلا جمعہ شاید میں سفر پہ ہوں گا, وہ نہیں انشاءاللہ زندگی رہی پھر اس سے اگلے جمعے کو ملاقات انشاءاللہ ہوگی. الحمدللہ. جزاک اللہ.